بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ جل شانہ نے سب کو سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا. سب حضرت آدم کی اولاد، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی مشرق میں رہتا ہے، کوئی مغرب میں رہتا ہے، کوئی شمال میں رہتا ہے، کوئی جنوب میں رہتا ہے، کوئی پہاڑی علاقے میں رہتا ہے، کوئی ریگستان میں رہتا ہے. غرض ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی اعتبار سے شکل و صورت بھی اپنے اپنے انداز میں سب کی بنا دی کہ کچھ کی شکلوں کو دیکھ کے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلانا علاقے کے ہیں. سب کی آنکھیں ایک مقام پہ، کان بھی ایک جیسے، ماتھا بھی، ناک بھی، لیکن اس خالق کائنات کی سند اتنی خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اتنی علی شان والا ہے کہ اس نے ہر شخص کی شکل کو جدا بنایا، بالوں کو جدا بنایا، ناک کو جدا بنایا، آنکھوں کو جدا بنایا. ہے ساری ایک جیسی ہیں لیکن کوئی بھی ایک جیسی نہیں ہے. ہاتھ کی لکیریں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اتنی اس نے خوبصورتی بکھیر دی، اتنی خوبصورتی بکھیر دی کہ آپ اللہ ہم سب کو بار بار حرم میں لے کے جائے. تو حرم میں جب آدمی جاتا ہے نا تو حرم میں جاتے ہی اتنی بڑی مخلوق ہوتی ہے. یا حج کا موقع ہوتا ہے، منار، عرفات، مزدلفہ، تو اسی طرح مسجد نبی علیہ السلام میں تو ایک ہی نگاہ میں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کس ملک کا ہے. کسی کے 4 ہاتھ نہیں ہیں، کسی کی 2-3 ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی کسی کا اور کوئی حلیہ نہیں بگڑا، کسی کی آنکھیں پیچھے نہیں لگی ہوئی، کسی کا ناک سر پہ نہیں لگا، سب کے اپنے مقام پہ ہیں، سارے انسانوں کی طرح ہیں. لیکن ایک نگاہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس ملک کا ہے. حتیٰ کہ ملک کے اندر صوبے اور صوبوں کے اندر شہر اور شہروں کے اندر دیہات، یہاں تک بھی اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس جگہ کا ہے. سب کی زبان ایک جیسی ہے. اللہ اکبر. کتنی زبان کی لمبائی چوڑائی ہے، لیکن اس خالق کائنات نے اس میں بولنے کا انداز بھی سب کا اپنا اپنا رکھا ہے. مرد کی آواز مردوں کی طرح، عورت کی آواز عورتوں کی طرح، بچے کی آواز بچوں کی طرح، بوڑھوں کی آواز بوڑھوں کی طرح، بوڑھے مرد عورت کی آواز میں فرق. اللہ اکبر. اور بعض کی آواز اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جادو کی طرح دلوں میں اتر جاتی ہے. بعض کی آواز بہت اونچی اور بلند ہوتی ہے، بعض کی آواز میں اتنا سوز ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر ایک عجیب پیدا چیز کرتا تھا. تو یہ ہے تو زبان اتنی، لیکن اس خالق کائنات نے سب کی اپنی اپنے رنگ، اپنی اپنی خوشبو، اپنے اپنے ذائقے، اپنی اپنی لذت، اپنی اپنی کیفیت، اپنی اپنی شان بکھیری ہے. وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. کتنے آئے کتنے چلے گئے، اپنی اپنی بولیاں بول کے سب جائیں گے. اور یہ کتنے 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 پرندے بھی آئے اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے گیت گاتے ہوئے چلے گئے. میرے رب کا نظام، میرے رب کی شان، میرے رب کی ربوبیت، میرے رب کی الوہیت، میرے رب کی قدرت، میرے رب کی صنعت، میرے رب کی شان، جس نے یہ سارا خوبصورت
نظام بخیر کے دکھا دیا ہے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے اللہ. پھر زمین میں جا کے مٹی ہو کے فنا ہو گیا اللہ جنہیں اللہ ثابت رکھتا ہے. پھر میدان محشر پہلا سور پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. دوسرا سور پھونکا جائے گا اللہ ومنها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری. ارے وہ دوبارہ دکھائے گا اپنی صنعت کو، اس مٹی میں مریا میٹ کو کیسے زندہ کر کے لے آئے گا. اسے یاد بھی ہوگا، اسے یاداشت بھی ہوگی، اسے پہچان بھی ہوگی، اسے خبر بھی ہوگی، اسے پتہ بھی ہوگا کہ میں مجرم ہوں، کہ میں اللہ کا نیک بندہ کامیابی کی طرف جا رہا ہوں. سب رشتوں کو بھی جاننے والا ہوگا، اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوگا، اپنے اعمال کی بھی خوشیاں ہوں گی، اچھا نتیجہ بھی اللہ سے مرتب کرنے کی توقع لگی ہوگی. تو یہ سارا کس نے بکھیرا ہے؟ اللہ. ہم سارے مسافر ہیں، عالم امر میں ہماری ارواح پیدا کی گئی، پھر اپنے وقت پہ ماں کے پیٹ میں آئے، پھر اس سے دنیا میں آئے، دنیا سے پھر جو وقت تعین ہے وہ گزار کے قبر میں چلے گئے، قبر میں رہیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم ہوگا. کتنا وقت ہوگا حتمی اللہ جانتے ہیں. پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. 50,000 سال کا میدان محشر کا وقت ہوگا، اور یعنی اس کے آدھے وقت یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس سے بھی پہلے نیک لوگ جنت کی طرف جا چکے ہوں گے، ان کی منزل جنت ہوگی. اور جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کا اپنا نامہ اعمال کے اعتبار سے وقت جہنم میں پھر کے جائیں گے. تو ہم سارے مسافر ہیں، عالم عمر سے چلے دنیا میں، ماں کے پیٹ میں، دنیا سے برزخ میں، حشر میں، پھر اپنی آخری منزل جنت میں. تو ہم سارے مسافر ہیں. اور اس سارے سفر میں اہم ترین جو حصہ ہے وہ حصہ دنیا کا حصہ ہے، جو بظاہر سب سے چھوٹا ہے، جو سب سے کم وقت کا ہے. جو دنیا کا حصہ چھوٹا وقت ہے اور وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ بوگے وہ کچھ کاٹو گے، جو کچھ بوگے وہ کچھ کاٹو گے. زمین میں اگر آدمی گندم لگائے گا تو مکئی نہیں لگتی، گندم لگے گی. تو بھی جو ہماری نیت ہوگی نا اسی نیت کے ساتھ ہم عمل کریں گے. صرف نیت سے ہی کام نہیں بنے گا، عمل بھی کریں گے. آپ دیکھیں کہ آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے زمین میں فصل لگانی ہے لیکن لگائے نہیں، تو بھی بارش ہوگی تو خوش ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے تو فصل لگائی ہی نہیں ہے، بارش آپ کو کیا نفع دے گی؟ تو بھئی پہلے درجے میں ارادہ ہے کہ میں نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر فصل لگا کے اللہ سے رحمت کی بارش کی امید رکھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس کو بہارے دکھائے گا. تو پہلے درجے میں تو اللہ نے نیت پہ بھی اجر دے دیا ہے، ایک ثواب ہو جاتا ہے نیت ہوگی. اور جب کرتے ہو تو اللہ پاک اس کو 10 سے لے کے 700 گنا اس سے بھی زیادہ اجر والا بنا دیتے ہیں. اور دنیا میں بھی اجر دیں گے، برزخ میں بھی اجر دیں گے، حشر میں بھی اجر دیں گے. اور آخری تو اجر جنت میں، جنت کی نعمتوں سے اس سے بڑا اجر اللہ کی زیارت. تو یہ سارا جو ہے نا ایک اللہ کا بنا ہوا نظام ہے. اگر ہم اس نظام میں اس کی بات مان کے چلیں گے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور اگر نہیں مان کے چلیں گے چل تو جائیں گے لیکن ذلت، ناکامی، پریشانی، رسوائی، اور اس کے بعد آخری اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی جہنم. تو بھئی ہماری سب سے پہلے ہماری ہر معاملے میں نیت خالص ہو. آج وبال جو آئی ہوئے ہیں ہماری نیتیں خالص نہیں ہے، وبال نیتوں کا خالص نہیں ہے. یعنی ایک مثال ہی دیتا ہوں، آج کل شادیوں میں اکثر جب شادیاں لڑکا لڑکی کے لیے ڈھونڈا اور لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے تو کتنی چیزیں رکھی جاتی ہیں. اگر لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، اور جہیز میں سامان بھی لے کے آنے والی ہو، اور اچھے گھرانے کی بھی ہو. یہ ایک عام نظریہ ہے، اچھے دینداروں کے ہاں بھی یہی بات ہے. اور لڑکی والے کیا ہے، وہ کہتے ہیں لڑکا ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، پڑھا لکھا ہو، اگر جاب کا تو بڑی اچھی ہو، اس کا کاروبار ہے تو اچھا ہو، اس کا مکان اپنا ہو، اس کے پاس کار کوٹھی بھی ہو، اور وہ جناب
اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں، تو یہ لڑکی والے بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں اور لڑکے والے بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ بھئی کتنے لوگ ایسے ہیں، ہماری تو یہ فیلڈ ہے نا، ہم نے تو اپنی زندگیاں لگائی ہیں نا اس میں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ لڑکے کی شادی کرنے سے پہلے پیغام بھیجواتے ہیں کہ جی ہم نے مکان شان بنایا تو سامان آپ بھیجیں گے، تو لڑکی بھی لوگ اپنا سامان بھی دو گے، کتنی کاروبار کیا ہے۔ اور کتنے فرنٹیئر کے علاقوں میں بچیاں بیچی جاتی ہیں، کتنے فرنٹیئر کے علاقوں میں ابھی بھی ایک پچھلے دو ایک فیملی کا پرابلم تھا کہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ جائیداد جو ہے نا وہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ جو جائیداد ہے باپ کی وہ آدھی لڑکی کے نام پہ جو آ رہی ہے، تو بھی اس کے تو اتنے ڈھیر حصے دار ہیں، پیسے کرو لیکن بس نظام خراب ہے، اور اچھے اچھے علماء اور دیندار بھی سی اس میں بہ ہوئے ہیں، وہ یہ کام چل رہا ہے، غیر شرعی عمل ہے۔ فرنٹیئر میں تو پیسے مانگتے ہیں، جتنی لڑکی خوبصورت ہے اس کے اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اتنا تبادلہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی جو ہے ایک لڑکی دے رہے ہیں اور دوسری طرف سے لڑکی لینی ہے وہ خوبصورت نہیں تو ایک بدلے دو لی جاتی، تو ہم نے دین کو بھی دنیا بنا دیا۔ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، سنت کو ہم اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں، اپنے مزاج سے چلا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بربادیاں، تباہیاں، نقصان، طلاق، رشتے ٹوٹتے، قطع رہنیاں، وہ پریشانیاں، ذلتیں، رسوائی، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہم نے خود پیدا کی ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ آگ کا بوٹا لگایا ہے اور امید کرتے ہیں اس پہ آم لگیں گے، کیوں لگیں گے؟ جتنی بارش آئے گی آگ اتنی پھیلے گی، آگ بڑا کڑوا ہوتا ہے وہ دانا، تو وہ ایسے ہی ہم لگا کے آ رہے ہیں اور امید اللہ سے کیا کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں باقی کتابوں میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی نے شادی کرنی ہوتی ہے تو آدمی لڑکی خوبصورت نکاح کے لیے اور مال والی خاندان والی کرتا ہے، اور دین والی تو تم دین کو اختیار کرو۔ آج اللہ پاک نے ہمیں جو دین کی نعمت اور برکت دی ہے، نعمت اور برکت دی ہے، ہم اس پہ تو چل ہی نہیں رہے، ہم اس کو مان ہی نہیں رہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ماننا، اس کو کہتے ہیں آدمی اس کے مطابق کرے۔ جب اس کے مطابق آدمی کر ہی نہیں رہا تو مان ہی نہیں رہا، اللہ کے نبی کی بات کو مان نہیں رہا، جب اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہا تو اس کا رزلٹ اس کے فیور میں کیسے آئے گا؟ پرچہ ہے عربی کا اور وہاں جا کے انگلش لکھ کے آگے تو کون پاس ہوگا بھی؟ کیسے پاس ہوگا؟ پرچہ تھا عربی کا، دینی عربی تھی اور انگلش میں اس کو لکھ کے آگے، تو عربی کا ٹیچر تو اسے نمبر نہیں دے گا، کیسے دے گا؟ ہم نے ان کاموں کو، سنت کو اپنی مرضی سے ڈھالنا شروع کر دیا، اور کتنے لوگوں کی بچیاں گھر میں صرف رواج کی وجہ سے، کچھ خاندانوں میں خاندان سے باہر نہیں دینا۔ عموماً ہمارے یہاں بہت ایسا نظام چل رہا ہے کچھ خاندانوں کا کہ اپنے خاندان سے باہر کرو تو ذلت بن جاتی ہے، اس لیے بیچارے لڑکیاں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں ملتا تو بوڑھیاں ہو کے مر جاتی ہیں، اور ان کی جائیدادیں ان کے بھائی کھا جاتے ہیں یا دیتے ہی نہیں، تو جیسا بھی کچھ ہوتا ہے یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ جیسے سندھ میں اور بلوچستان میں ہوا تھا کہ بچی کی شادی قرآن سے کر دیتے تھے، ظلم، کیا قرآن شادیوں کے لیے آئے؟ اور جو قرآن سے شادی ہو گئی اب اس کی جائیداد زیادہ ہوتی ہے، وہ بھائی لے گئے۔ تو بھئی جب ہم نے اس دین کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کا نفع کیا آئے گا؟ وہ تو نقصان ہی نقصان، تباہی، بربادی ہے۔ بربادی سے آبادی تو کبھی بھی نہیں ہوتی۔ آپ ریفل لے کے فائر کر رہے ہیں تو اس سے زندگیاں ختم ہوں گی، زندہ ہوں گے لوگ۔ آج میں دیکھیں جی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے تو ایک زندگی گزر گئی ہے اس کام میں، بہت تھوڑے لوگ دیکھے ہیں جو دین کی نسبت سے رشتہ کرتے ہیں۔ آپ یقین مانے ہمارے ساتھ ذکر کرنے والی کتنی ایسی بچیاں تہجد گزار، نمازی، باپردہ، باحیا، غیرت والی، پڑھی لکھی، لیکن جب ہم اس سے والدین سے کہتے ہیں کہ بچی اتنے عرصے سے ہے، ماشاءاللہ فنا پہ رسول ہے، تو شادی کی خاندان میں ہی کرنی ہے نا، تو خاندان کا لڑکا نہ اس کو سر ہے نہ اس کا پاؤں ہے نہ اسے دین کا پتہ ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں
پڑھتے، عید بھی نہیں پڑھتے، بچی کی شادی اس سے کچھ عرصے میں بچی بھی دین کو چھوڑ چھڑا کے برقع بھی اتر گیا اور بازاروں میں جانوروں کی طرح پھر رہی اپنے خامد کے ساتھ. تو یہ تباہی کس نے کی؟ باپ نے کی. ارے اگر وہ اس کو سوچتا کہ میری بچی دیندار ہے، کتنی عالمہ بچیاں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دی گئی جنہیں دین کا سر پاؤں ہی نہیں تھا، انہوں نے برباد کر دیا اس کا دین بھی، اس کی علم بھی برباد. اسی طرح ہی لڑکا اتنا نیک ہے اور جناب خاندان میں یا خاندان سے باہر یا خوبصورتی اور مال کی بنیاد پہ شادی ہوگی، چڑیل آ گئی گھر میں، اس چڑیل نے اس کی زندگی کو حجران کر دیا. اور کتنے ایسے ماں باپ ہیں پھر ان کو یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ بیٹی اس کے اپنے خاوند کو لے کے چلی جاتی ہے اور وہ پیچھے بیٹھ کے ماتم کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے خود کیا ہے. ہم نے اب کا پودا لگایا ہے، گندم کا نہیں لگایا. ہم جب رشتے کرتے ہیں تو دین کو بنیاد نہیں کرتے، اور اگر دین کو بنیاد کرنا ہے تو دین کے مطابق رشتے کرو، اللہ کی برکتیں تو تب آئے گی. دیکھیں نا، کوئی بھی پودا جب لگایا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، بیج لگایا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے. تو دین کا بھی تو دین کے نام پہ کیا جائے، دین کے سسٹم سے کیا جائے. آپ یقین مانے کتنی ایسی بچیاں جو ہمارے ذکر اذکار میں تھیں، وہ روتی تھی کہ ہمارے رشتہ ہمارے ماں باپ غلط کر رہے ہیں، یہی گم گئی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں چلی گئی. ایک دفعہ ایک بچی تھی ایک دوسرے شہر کی، ذکر کرتی تھی، اور صاحب بصیرت تہجد گزار اور بڑی صالحین تھی. اس کے باپ نے ایک نائی کے ساتھ اس کی شادی کر دی، وہ رشتے دار تھا. وہ روتی تھی، دھائیاں مار کے روتی تھی، مجھے تباہ کر دیا. ہم نے تو کتنے ایسے داؤز دیکھے ہیں کہ بیٹی کی شادی انہوں نے کی، سوچا ہی کچھ نہیں، کر دی، اور اسے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، مارتا ہے. کیا بیٹھ جاتی ہے کوئی چیز لے کے؟ یہ تو مجرم کون ہے؟ ماں اور باپ، بھائی بہن. وہی دین کو آپ اگر چھوڑیں گے تو اللہ آپ کو چھوڑ دے گا. پھر کتنی اگلی بات کہ شادیاں تو کی جاتی ہیں، لیکن شادیوں میں ایسے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، ایسی ترتیب اپنائی جاتی ہے، ایسے بڑے بڑے گناہ کر دیے جاتے ہیں کہ جس کی نحوست ان کی ساتوں پشتوں رکھ جاتی ہے. یہ اللہ سے جنگ کی ہوئی ہے. ہندو کا طریقہ اپنایا، تیل، مہندی، ناچ گانا، ڈھول باجے، فائرنگ، کیا کیا ظلم مچایا جاتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ضائع ہو گیا؟ نہیں، یہ تو حساب کتاب وہ میدان معاشر کا تو بعد کی بات، اللہ دنیا میں بھی حساب لگاتا ہے. آدمی کو پتہ چڑھ جاتا ہے کہ میں نے کیا تو اس کی سزا، اللہ تو سزا بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، وہاں بھی دے گا. تو بھائی ہم کون ہیں؟ ہم غلام ہیں کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بڑے جو غلام ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، غلام کا قانون یہ ہے کہ اس کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، مالک کی مرضی سے ہوتی ہے. اور وہ مر جائے تو اس کی وراثت بھی اس کی نہیں ہوتی، مالک کی ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی مالک کی ہوتی ہے. ہم ایک طرف سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن مرضی ہماری اپنی ہے. کون سی غلامی ہے؟ کس کی غلامی ہے؟ کیا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ کی غلامی ایسے کی تھی؟ اپنی زندگیاں ایسے کی تھی، ایسے گزاری تھی؟ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کی حاجت ہے، تو غریب آدمی ہوں، اسباب ایسے ہے نہیں، تو کوئی شادی کی ترتیب بن جائے. آپ نے سنا اچھا تو میں اس طرح کروں کہ فلانا صحابی ہے، اس کے گھر جاؤ، اس کو میرا سلام کو کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر. ہماری زندگیاں دین سے بڑی دور ہیں. یہاں کوئی شادی کی بات کرے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے. پتہ نہیں دین ہے ہمیں سمجھ لیا. وہ صحابی گیا، دروازہ کھٹکایا تو بڑے اچھے ادب سے ایک صحابی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا اور مجھے بھیجا کہ آپ کے پاس جاؤں، آپ اپنی بچی کا میرے ساتھ نکاح. اس نے ایسے ہوش سے دیکھا، جانتے بھی تھے کہ یہ غریب ہے، وہ امیر تھے. تو دین میں تو امیر غریب کو عارضی سی بات ہے، اصل چیز تو دین ہے نا. سب سے جس کے پاس دین ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس دین نہیں وہ کھڑپ پتی بھی ہو تو غریب ہے. وہ قبر میں بھی غریب ہے، میدان محشر میں بھی غریب ہے، اور دنیا میں بھی ذلیل ہے.
تو اس نے کہا اچھا تم جاؤ، میں نبی وسلم کے پاس آتا ہوں. یہ کہہ کے مڑا تو آگے بیٹی کھڑی تھی. اتفاق ایسا کہ بیٹی ساتھ آئی تھی نا پہلے، جیسے عورتیں چلی جاتی ہیں پوچھنے کے لیے، تو یہ آگے تھے تو اس نے سن لیا تھا. تو کہا ابا جی اس نے آپ سے کہا ہے، آپ نے کیا جواب دیا؟ نے کہا یہ میں جواب دیا. کہا ابا جی اس کو چھوڑ دو، جس نے بھیجا ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ نے بھیجا ہے. رسول اللہ نے بھیجا اور آپ نے جواب بھی دے دیا ہے. مجھے رسول اللہ کا جواب اور رسول اللہ کا پیغام منظور ہے. میں تیار ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. آپ میری طرف سے مجھے اجازت، آپ میری طرف سے اجازت ہے، آپ میں ہاں کروں. اللہ، وہ صحابی واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. وسلم کو ذرا سا دکھ گزار رنجیدہ ہوئے تو اتنی دیر میں والد آ گیا اور والد نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تو میں آیا ہوں، تو میں تیار ہوں، تو آپ اس کا میری بچی سے نکاح تو مجھے منظور ہے، میری بیٹی کو. آپ نے سنا اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ یہ لو کچھ سامان لے لو تمہارا نکاح ہو گیا. وہ بازار میں گیا تو اتنی دیر میں پیغام آ گیا جنگ کا. آواز لگی حی علی الجہاد، حی علی الجہاد. تو جہاد کے لیے رسول اللہ نے بلا لیا، جیسے حی علی الصلاۃ ہوتا ہے نماز کے لیے جاؤ، جہاد کے لیے حی علی الجہاد، حی علی الجہاد. یہ آواز لگی، اللہ اکبر. وہ بازار میں سامان تھا تو بھاگ آیا واپس. یہ تو رسول اللہ کا بلاوا اللہ کی طرف سے آ گیا. تو صفیں لگنا شروع ہو گئی تھی تو وہ صفوں میں کھڑا ہو کے میدان جنگ میں چلا گیا. میدان جنگ میں جا کے شہید ہو گیا. جب شہداء کی لاشیں اکٹھی کی گئی تو اس کی لاش بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی لاش دیکھی تو رسول اللہ اپنا ربط نہیں کر سکے، آنسوؤں کی چڑی. آپ نے فرمایا کہ اس کے سسرال والوں کو پیغام دے کہ اللہ نے اس سے بہتر روح کے ساتھ اس حور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. میرا سنانے کا مقصد تھا کہ اس زمانے کی بچیاں بھی کیسی اس مزاج. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ میرے لیے چلے، اور فلانے صحابی ہیں ان کی بیٹی کے لیے میرے لیے رشتہ مانگے. تو وہ اس کے ساتھ چلے گئے. بڑے سادے لوگ تھے، اندر باہر سے ایک جیسے تھے. ہماری طرح منافق نہیں تھے کہ ہمارے اندر ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے، دکھاوا ہو رہا ہے حقیقت اور ہے. ہم کہتے ہو رہا ہے کرتے ہو رہا ہے، مانتے اپنی بات ہے، دین کی سنتے ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی بات سنتے ہی نہیں ہے. تو صحابی گئے تو جس کا رشتہ تھا وہ دور کھڑا ہو گیا. جو رشتے کے اندر گیا تو اس نے جا کے گیا تو اس نے بٹھا لیا. کیسے آئے؟ کہا فلانا صاحب ہے، ان کے رشتے کے لیے آپ کی بچی کے لیے آئے، تو اگر آپ مناسب سمجھے. اس نے کہا یار میں اسے تو نہیں دیتا، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ گھر میں تمام ہو کے نکاح بھی ہو گیا. ہمارے یہاں تو نکاح بھی ایک مسئلہ کشمیر سے کم نہیں ہے. فلانے کو نہ بلایا، اس کو نہ کہا، تو اس کو نہ کہا، تو کیا کیا ہم نے ڈھونگ بچا. صحابہ کے کتنے صاحب، حضرت عبد الرحمان بن عوف نکاح کر کے بھی آگے فرمایا عبد الرحمان یہ نشان لگا ہوا ہے، تو نکاح ہوا ہے تیرا؟ فرمایا ہاں. کہاں کیا ہے؟ فرمایا کہ مہاجرین میں. صحابہ اتنا چھوٹا کام بتایا تھا جو آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام ہے. تو نکاح ہو گیا. تو جب وہ چلنے لگا آیا تو اپنے دوست کے پاس، تو ذرا سا کہتا ہے یار میں گیا تھا تو انہوں نے نہیں مانا آپ کے لیے، تو مجھے کیا.
اس نے کہا اللہ تجھے مبارک کرے، اللہ تیرے لیے خیر کے دروازے کھولے، مقدر ہی تیرا تھا، میں ایک ذریعہ بنا ہوں، اللہ مجھے بھی اجر دے گا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو سچے مسلمان۔ آج ہماری رشتہ داریاں، آج ہمارے نکاح، آج ہماری فوجیاں بھی دین سے دور چلی گئی ہیں، وہ بھی رواج پہ چلی گئی۔ فوجیوں میں بھی ہر فیشن پورا کیا جاتا ہے، چیلم ہوتا ہے تو ایسا کارڈ چھپایا جاتا ہے کہ جیسے ولیمے کا کارڈ چھاپا جاتا ہے، اور ایسے کھانے اور مینو چل رہے ہوتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور یہ پتہ نہیں وراثت کا مال ہے، کھانا بھی حرام ہے کہ حلال ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ جس جگہ چھوٹے بچے ہوں وہ تو ویسے ہی حرام مال ہے، میت کا کھانا دل کو موتا کرتا ہے۔ اور دوسری بات، جو بچے اور بچوں کی شادیاں کی جاتی ہیں تو عموماً بچوں کی شادی کے لیے لڑکے کی نوکری پوچھی جاتی ہے، اس کی تنخواہ پوچھی، یہ نہیں پوچھی جاتی کرتا کیا ہے، حرام ہے حلال ہے، اس کا سورس آف انکم کیا ہے، کہیں بانڈ تو نہیں بھیجتا۔ ہم نے تو خود دیکھے ایسے کیس، وہ بانڈ حرام ہے، سود ہے، اگر وہ گھر میں لگتا ہے تو سارے گھر والے ہی حرام کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں، جتنی مرضی باتیں کر لیں، خنزیر کا مال کھا کے کہاں سے بھائی کیفیات اور برکات آئیں گی۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا یار آپ کے گھر میں کوئی مشکوک مال ہے، کہتا ہے جی نہیں۔ تو کیا آپ تحقیق کرو پھر مجھے بتانا۔ پھر میں نے پوچھا آپ خود کیا کرتے ہو، آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ والد ریٹائرمنٹ کو پیسہ کیا کیا ہے؟ جی بانڈ کیے ہوئے ہیں، وہ نکلتے رہتے ہیں۔ تو میں کہا تمہیں بھی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں کہا کھا حرام رہے ہو اور شکر کرو نمازیں پڑھ رہے ہو، ورنہ تو ایمان بھی چلا جاتا ہے حرام، سود تو آدمی کا ایمان ہی نہیں چھوڑتا۔ وہ شادیوں میں پوچھا نہیں جاتا لڑکا کام کیا کر رہا ہے۔ اور آپ یقین مانے میں تو حیران ہوں کہ کتنے اپنی بچیوں کو ایسے لوگوں سے رشتہ داری کرتے ہیں جن کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مرزئی ہے، کوئی اور ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اتنے لوگ غیر مقلدوں کے ساتھ کر دیتے ہیں اور بعد میں رولے بن جاتے ہیں۔ میں چھوٹی سی بس گزارش کرتا ہوں، خدا را ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ثابت ہو کے دکھائیں، مسلمان ثابت ہو کے دکھائیں۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے اپنے نبی کے طریقے میں فنا دے، ڈال دے اللہ، میرے سارے معاملے سیدھے کر دے اللہ، مجھے کل میدان معیشت میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ بڑے دین کا جب حکم آ جائے نا تو گردن جھکا، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے اپنی رائے بھی دینے کا حق نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت تھی الحمدللہ، اور امت میں ایسے ہی ہوتا رہا۔ حضرت قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ بانی جو بند جو ہیں، تو ان کی مدرسے میں پڑھا رہے تھے نا، پڑھاتے پڑھاتے ایک بچے کو کہا بچے ادھر آؤ، پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کی کہیں بات ہوئی ہے؟ نہیں۔ اچھا آپ کی اگر میں نکاح اپنی بیٹی سے کر، خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا۔ تو حضرت نے وہیں باقی بیٹھے تھے تو اپنی بیٹی کا نکاح، وہ نکاح کر کے گھر میں آئے تو داخل ہوئے تو آگے بیٹی تھی، بیوی بھی تھی، کہا بیٹے میں نے آپ کا نکاح فلانے بندے سے کر دیا۔ وہ بیٹی بھی قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، آج کی پڑھی لکھی یونیورسٹی کی کالج کی نہیں تھی، تو میں نہیں کرتی، میں نہیں مانتی۔ ہم نے نا اپنی زندگیوں کو دین سے نکال دیا ہے اور توقع یہ کرتے ہیں کہ ہم ولی اللہ ہیں۔ ایک تابعین میں بڑے بلند درجے کے تابعین میں آتے ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، وہ بہت بڑے ہیں، ویسے نبی میں امام بھی تھے، تو درس قرآن کا دے رہے تھے، حدیث کا بھی دیتے تھے۔ تو جو خلیفہ وقت تھا اس نے اپنے بیٹے کے لیے، ان کی بیٹی کی بات کے لیے بندہ بھیجا شاہی لباس میں، گھوڑے میں۔ تو حضرت نے جب دیکھا کہ یہ شاہی لباس میں آ رہا ہے، آپ کی کیا بات ہے، بادشاہ نے بھیجا ہے، خلیفہ نے۔ تو خلیفہ کا خط تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دے، بڑی شہادت ہوگی میرے لیے۔ بادشاہ نے حضرت نے دیکھ کے نا خط کو ایسے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بچے کو اشارہ کیا ادھر آ جائے، بچہ آ گیا، فرمایا تمہاری بات کہیں ہوئی ہے؟ نہیں۔
فرمایا اچھا میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کرتا ہوں۔ حضرت نے خطبہ نکاح پڑھ کے نکاح پڑھ دیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کا نکاح ہو گیا، میں آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر چھوڑا۔ لڑکا خوشی خوشی گھر بھاگا، ماں کو جا کے بتایا، ماں تو اس کی کہ پاگل ہو گیا کہ تو اس اللہ کے بندے کی بیٹی کے بارے میں کہتا ہوں، کہتا ہے ماں سچی مچی ایسا ہوا۔ تو بادشاہ کو خط کے اسی پیچھے لکھ دیا کہ میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہونے والا خلیفہ ہوتا اس کا بیٹا، بادشاہ ہوتا، لیکن بادشاہ تو وہ ہے جو رسول اللہ کی غلامی میں ہو، نہ پیسے میں ہوتی ہے، نہ عہدے میں ہوتی ہے، نہ لباس میں ہوتی ہے۔ اس لیے آج بچیوں کو پتہ ہی نہیں رسول اللہ کی غلامی کیا ہے۔ تو وہ گھر تشریف لے کے بیوی کو بتایا اور بیٹی کو ساتھ لیا اور دروازے اس کے لے کے اس کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ لڑکا دروازے پہ آتے سنایا بیٹے یہ تمہاری بیوی آ گئی ہے، اس کے اندر اس کو خود واپس آتے ہیں۔ میری گزارش ہے خدا اپنی ترتیب چینج کرے یار، کوئی تو زندگی میں ایسا کام کر لو کہ میدان معیشت میں رسول اللہ گلے لگا دیے ہیں۔ ہماری نہ دین دنیا ہے، دین بھی دنیا بن گیا، ہماری رشتے داریاں بھی دنیا ہے، ہماری شادیاں بھی دنیا، ہماری فوجیاں بھی دنیا، ہمارا کاروبار بھی دنیا ہے۔ کیا ہے دین؟ کوئی تو ایسا کام ہوتا ہے جو میدان معیشت میں رسول اللہ فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوئی تیرے اس کام۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ چلیں